نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمارے لیے کیا ہدایت رکھی ہے۔ سورہ انفال کی آیت 29 میں تقوی کی برکات بیان کی جا رہی ہیں۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے ساتھ تقوی کی روش اختیار کرو گے تو وہ تمہیں حق و باطل کی تمیز عطا کر دے گا اور تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا اور تمہیں مغفرت سے نوازے گا، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ بے شک یا رب العالمین، تقوی ایک ایسی خاصیت ہے کہ وہ انسان کو ایسی سمجھ عطا کر دیتا ہے جو حق اور ناحق میں تمیز کر سکتا ہے۔ آیت 30 میں مشرکین مکہ کی ناپاک سازشوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور اے پیغمبر، وہ وقت یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے خلاف منصوبے بنا رہے تھے کہ تمہیں گرفتار کر لیں یا تمہیں قتل کر دیں یا تمہیں وطن سے نکال دیں۔ وہ اپنے منصوبے بنا رہے تھے اور اللہ اپنا منصوبہ بنا رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر منصوبہ بنانے والا ہے۔ بے شک یا رب العالمین تو بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ آیت 31 میں مشرکین مکہ کے جھوٹے دعوے کو بیان کیا جا رہا ہے، اور جب ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ بس ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو اس جیسی باتیں ہم بھی کہلائیں۔ یہ قرآن اور کچھ نہیں، صرف پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ استغفر اللہ۔ آیت 32-35 میں مشرکین مکہ پر بھیجا گیا عذاب اور اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ اور ایک وقت وہ تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ، اگر یہ قرآن ہی وہ حق ہے جو تیری طرف سے آیا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے یا ہم پر کوئی اور تکلیف دہ عذاب ڈال دے۔ اور اے پیغمبر، اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو اس حالت میں عذاب دے جب تم ان کے درمیان موجود ہو، اور اللہ اس حالت میں بھی ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے جب وہ استغفار کرتے ہوں۔ اور بھلا ان میں کیا خوبی ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے جبکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں ہیں۔ متقی لوگوں کے سوا کسی قسم کے لوگ اس کے متولی نہیں ہو سکتے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز سیٹیاں بجانے اور تالیاں پیٹنے کے سوا کچھ بھی نہیں، لہٰذا اے کافرو، جو کافرانہ باتیں تم کرتے رہے ہو، ان کی وجہ سے اب عذاب کا مزہ چکھو۔ بے شک اللہ کسی پر زیادتی نہیں کرتا۔ آیت 36-37 میں کافروں کے عبرتناک خسارے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا خسارہ ہے۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ اپنے مال اس کام کے لیے خرچ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ خرچ تو کریں گے مگر پھر یہ سب کچھ ان کے لیے حسرت کا سبب بن جائے گا، اور آخرکار یہ مغلوب ہو جائیں گے، اور آخرت میں ان کافر لوگوں کو جہنم کی طرف اکٹھا کر لایا جائے گا تاکہ اللہ ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے الگ کر دے اور ایک ناپاک کو دوسرے ناپاک پر رکھ کر سب کا ایک ڈھیر بنا دے اور اس ڈھیر کو جہنم میں ڈال دے۔ یہی لوگ ہیں جو سراسر خسارے میں ہیں۔ بے شک یا رب العالمین، جو جہنم میں چلا گیا وہ عظیم خسارے کا حامل ہو گیا۔ آیت 38 میں مشرکین مکہ کو عظیم ترین خوشخبری دی جا رہی ہے۔ اے پیغمبر، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان سے کہہ دو کہ اگر وہ باز آ جائیں تو پہلے ان سے جو کچھ ہوا ہے اسے معاف کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر وہ پھر وہی کام کریں گے تو پچھلے لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ ان کے سامنے گزر ہی چکا ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی بڑی خوشخبری سنا دی کہ جو کوئی شخص سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ آیت 39-40 میں بتایا جا رہا ہے کہ فتنے پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے۔ اور مسلمانوں، ان کافروں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کا ہو جائے۔ پھر اگر یہ باز آ جائیں تو ان کے اعمال کو اللہ خوب دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ منہ موڑے رکھیں تو یقین جانو
کہ اللہ تمہارا رکھوالا ہے، بہترین رکھوالا اور بہترین مددگار۔ بے شک یا رب العالمین، جس کا تو رکھوالا بن جائے اس کا دشمن کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یا رب العالمین تو ہمیں لمحہ بھر کے لیے بھی اکیلے نہ چھوڑنا۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔